اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قسط نمبر 20، پارٹ نمبر 20۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وفات اور مزار مبارک۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سماعت فرمایا تھا خانہ کعبہ خدا کا پہلا گھر اور بیت اللہ شریف کی مکمل تاریخ۔ اب آپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وفات اور مزار مبارک کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلان خداوندی ہے، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتلا و آزمائش میں پورے اترے، تمام لوگوں سے رشتہ توڑ کر رب العزت سے رشتہ برقرار رکھا، اپنے کو اس کا اہل ثابت کیا۔ جب اعلان خداوندی ہوا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کو نار نمرود کے حوالے کیا، بے آب و گیا میدان میں اپنی بیوی کو چھوڑا، قوم سے اللہ کی طرف سے لڑے۔ جلیل القدر خدمات کے بعد دنیا کی امامت دی گئی اور اس امامت کو پاک ذریت میں جاری و ساری رہنے کا تیقن دیا گیا، اور پھر دوست بنانے کا اعلان فرمایا۔ نبوت و امامت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مبارک اولاد میں مختص فرمایا گیا۔ کوئی نبی عوام میں سے منتخب کردہ نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف و مجد ملا کہ ان کی مبارک اولاد میں نبوت، رسالت، امامت اور بادشاہت رکھی گئی۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خلیل و حبیب بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے سلسلے کو قیامت تک ممتاز فرما دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سارے انبیاء کرام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی کمال درجہ عنایت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رہی۔ سب سے بڑا فضل و افتخار یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال و دولت سے بہت نوازا تھا۔ ہزاروں بکریوں اور گایوں وغیرہ کا ریوڑ تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے نوکر اور کتے بھی تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صورت انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نام پر دینے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کو جانتے ہو؟ تو پھر اس کی تعریف کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و بڑائی بیان فرمائی۔ سبحان ذی العزت والعظمت والجلال والجبروت، سبحان الملک المقصود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا، جا آدھا ریوڑ لے لے۔
پھر فرمایا تمہیں میرے خدا کی تعریف آتی ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سبحان الملک المقصود سبحان الحي الذي لا يموت ولا يفوت ابدا ابدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا کر بقایا آدھا ریوڑ بھی لے لو۔ پھر فرمایا میرے رب کی تعریف اور کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے ریوڑ کے محافظ انسان اور کتے بھی لے لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے تو ارشاد خداوندی ہوا میرے دوست کو کیسے پایا؟ کیف رعیت خلیلی؟ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آ گئے اور فرمایا کہ ابراہیم میں یہ سب لے کر کیا کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب کریم کے نام سے دیا ہے، مجھے اب اس سے کچھ غرض نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا ابراہیم نے دیا اور میں نے لیا، اور اس سے سب سے پہلا وقت بنایا گیا۔ دوستی کی شرط محبوب کی محبت میں فنا ہونا ہے، سوائے حبیب کے اس کا وجود باقی نہ رہے، اور رسول مکرم مقام خلت و محبت میں مرتبہ اہدیت ذاتیہ میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام اہدیت صفاتیہ پر فائز تھے۔ محترم ناظرین گرامی، یہ تھے کچھ مختصر واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ قسط وار آپ کی ولادت مبارکہ سے آپ کے حالات زندگی کے چند حالات کو اور واقعات کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہم السلام 127 سال میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی حیث کے ایک شخص افرون بن صخر سے 400 مسقال کے عوض ایک غار خریدا یا ایک کھیت خریدا اور حضرت سارہ کو وہیں دفن کیا۔ حضرت سارہ کی وفات کے تقریباً 38 سال بعد 175 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام بھی وصال کر گئے اور افرون حیثی کے کھیت میں اپنی زوجہ محترمہ کے قریب دفن ہوئے، جو حبرون اسرائیل میں واقع ہے۔ آپ کے دفن اہتمام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مزاریں بھی اسی چار دیواری میں واقع ہیں، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ حبرون کے شہر میں ہے، جو آج کل الخلیل کے نام سے معروف ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں۔
ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماء-الحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔